الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیں محمد. احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس نبی کی امت میں قرار دیا ہے کہ جس نبی مصطفیٰ نے عالم نور کی شخصیت ہوتے ہوئے عالم انسان جیسی مخلوق فضا میں آنا قبول فرمایا. اور یہ یقیناً اس نظام الہیہ کا حصہ ہے کہ جس پر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے نظام کو قائم کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے. وہ یقیناً جس نظام کو بنانے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس نظام کو سمجھا بھی جائے اور اس نظام کی اطاعت و اتباع کی جائے. وہ خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں. کائنات کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی خلق کردہ نہ ہو. جب اس کی خلق کردہ ہے تو اس نے اپنے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، عزیز. عزیز کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ کائنات کی ہر شے کا خلق کرنے والا ہے اسی لیے کائنات کی ہر شے پر اس کا اختیار ہے. ملک اور عزیز، وہ بادشاہ ہے اور ایسا بادشاہ کہ کائنات کی ہر شے پر اس کا اختیار ہے. وہ یقیناً دن کو رات بنانے والا ہے، رات کو دن میں تبدیل کرنے والا ہے. وہ زندہ سے مردہ نکالنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ نکالنے والا ہے. وہی اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا. اسے ضرورت نہیں ہے کسی کی، وہ محتاج نہیں ہے، وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، وہ مجبور نہیں ہے.
وہ 1,24,000 انبیاء کا بھی مجبور نہیں، وہ کسی بھی نوع کا مخلوق نہیں ہے، کسی بھی ذات کا مجبور نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، ہر مخلوق پر اس کا اختیار ہے۔ تو جب قادر مطلق ہے تو کیوں نہیں سوچتے یہ لوگ کہ اس نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے دین کو منوانے کے لیے، اپنے صحیفوں پر عمل کروانے کے لیے انبیاء کا وسیلہ کیوں اختیار ہوئے؟ جب وہ قادر مطلق ہے، ہر شے پر اس کا اختیار ہے، اس نے انسان خلق کر دیے، ہر انسان پر وہ براہ راست وحی کر سکتا تھا، اور ہر پیدا ہونے والے بچے سے کہتا کہ اے پیدا ہونے والے، تیرا خالق میں ہوں، اور تجھے زندگی ان اصولوں پر گزارنا ہے، تجھے سچ بولنا ہے، تجھے یہ سارے اچھے کام کرنا ہے، اور دنیا میں ایک مثالی انسان بن کے میرے پاس واپس آ جا۔ نہ کسی فرشتے کی ضرورت، نہ کسی نبی کی ضرورت، اس لیے کہ محتاج و مجبور نہیں ہے۔ تو ہم یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنا قادر مطلق ہوتے ہوئے جب ہم تک بغیر وسیلہ نہیں پہنچا، تو ہم اتنے کمزور ہوتے ہوئے اس تک بغیر وسیلہ کیسے پہنچ جائیں؟ یہ اس کا نظام ہے کہ وہ بندوں سے with due protocol بات کرتا ہے۔ وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت عظیم ہے، وہ ہر کسی سے بات نہیں کرتا، وہ اتنا متکبر ہے کہ کسی کو منہ نہیں لگاتا۔ جب وہ بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے مصطفیٰ بناتا، مرتضیٰ بناتا، مجتبیٰ بناتا، پھر ایسے بندوں سے بات کرتا اور ایسے بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا، اور پھر وہ نظام چلتا۔ اس لیے کہ حکم اللہ ہی کا ہے اور امر اللہ ہی کا۔ میں یہ آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ امیر المومنین کے سامنے یہ جملہ رکھا گیا صفین کے میدان میں کہ حکم صرف اللہ کا ہے، آیت پڑھی گئی، اور امر صرف اللہ کا ہے۔ اس لیے امیر المومنین کے کچھ قریبی لوگوں نے بھی کہا کہ بات کو ٹھیک کر رہے ہیں، اس لیے آپ حملہ روک دیجیے۔ امیر المومنین نے کہا بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو مراد ہے وہ باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ حکم تو بھیجتا ہے، خود حاکم نہیں بنتا، خود آ کر حکومت نہیں کرتا۔ امر بھیجتا ہے لیکن اپنے کو اس نے اولی الامر نہیں کہا۔ اس کا نظام ہے کہ اپنے حکم کو کسی اپنے ہی بنائے ہوئے حاکم کے تحت نفوذ کی منزل پر لاتا، اپنے حکم کو اپنے بنائے ہوئے حاکم کے تحت اپنی مخلوقات تک بھیجتا ہے اور اس پر عمل کرانے کے احکامات جاری کرتا ہے۔ اس سے بالکل یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ قادر ہے، وہ محتاج ہے، وہ مجبور نہیں، لیکن اس نے ایک نظام قرار دے دیا۔ اس نے بتایا کہ میں مجبور نہیں ہوں، میں محتاج نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس دنیا میں کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے۔ خلق الازواج کلھا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر چیز کو جوڑے سے خلق کیا، وہ اس جوڑے کا بھی محتاج نہیں۔ اس نے کہا کہ ہم نے تمہیں جوڑے سے پیدا کیا، ایک مؤنث ہے، ایک مذکر ہے، اور جب وہ ملتے ہیں تو ایک نئی مخلوق وجود میں آ جاتی ہے۔ کہا کہ ہمیں اس کی بھی محتاجی نہیں، لیکن ہم نے نظام بنایا ہے کہ جوڑے سے کوئی چیز مخلوق ہوگی، کوئی چیز تخلیق ہوگی، لیکن ہم نے آدم کو خلق کر کے بتا دیا کہ ہم اس کے بھی محتاج نہیں، ہم اس کے بھی محتاج نہیں، لیکن ہم نے نظام بنا دیا۔ کوئی پیڑ اس وقت تک چھتنار نہیں بنے گا جب تک پہلے وہ بیج کی شکل میں نہ ہو، اور یہ بیج کی پرورش تمہیں ہی کرنا، تو اسے زمین میں داخل کرو، اس پہ مٹی ڈالو، اور اس پر پانی ڈالنے کے بعد اس کی آبیاری کرو، اور اس کے بعد وہ چھتنار درخت میں 25 برس میں تبدیل ہوگا۔ ہم چاہیں تو کن کہہ کے اسے 25 برس کا بنا دیں، لیکن ہم نے بتایا ہے کہ یہ نظام ہے،
جب ایک درخت بغیر وسیلہ وجود میں نہیں آیا تو ہمارا دین بھی بغیر وسیلہ نہیں ہے، ہمارے احکامات بھی بغیر وسیلہ نہیں ہے، ہمارے اوامر و نواہی بھی بغیر وسیلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے آدم کو وسیلہ قرار دیا، ہمیں وسیلے کی چنداں ضرورت نہیں، لیکن ہم نے تمہارے لیے، اس لیے کہ تم انسان ہماری پروڈکٹ ہو، ہماری مخلوق ہو، ہماری صنعت ہو، ہمارے بنائے ہوئے ہو، اور معلوم ہے کہ تم تک ہدایت کیسے پہنچانی، تم تک اپنا پیغام کیسے پہنچانا۔ اس لیے کہ ہم عالم لاہوت کے، دوسری تقریر آپ کو یاد ہوگی، میں نے کہا تھا کہ اس پر بات ہوگی اور آج یہیں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ایک ہے عالم لاہوت، ایک ہے عالم ناسوت، ایک ہے عالم ملکوت، ایک ہے عالم جبروت۔ عالم ناسوت یہ ہے کہ جس میں ہم ہیں، یہ مخلوقات جس میں انسان ہے۔ عالم لاہوت وہ ہے کہ جو ہو کا عالم، عالم ملکوت فرشتوں کا اور ملائکہ کا عالم، عالم جبروت ارواح کا عالم۔ سمجھ لیا آپ نے؟ یہ صوفیوں میں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی۔ ہمیں صوفیت سے کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ جب ہمارے پاس 12 موجود ہیں تو ہمیں کسی اور کے کلام کی ضرورت ہی نہیں۔ کہ عالم لاہوت، عالم ناسوت اور عالم ملکوت و جبروت، ہمارے جو پیغمبر ہیں ختمی مرتبہ، بات شروع ہو رہی ہے، وہ عالم لاہوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ عالم لاہوت وہ ہے کہ جو وہاں ہو نظر نہیں آتا، جو وہاں ہو نظر نہیں آتا۔ عالم ناسوت کی مجبوری یہ ہے کہ جب تک نظر نہ آئے، جب تک نظر نہ آئے کوئی قابل ہدایت نہیں ہو سکتا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، عالم لاہوت اور عالم ناسوت۔ عالم ناسوت یعنی انسان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اس کی ہی بات مانے گا جسے دیکھتا ہو، جو اسے نظر آتا ہو، اور عالم لاہوت میں جو نور ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے کہ نور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، ہر جگہ موجود ہے۔ نظر کیوں نہیں آتا؟ موجود ہے، نظر نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ نظر اس لیے نہیں آتا کہ اتنی نور کی شدت ہے، نور کی اتنی شدت ہے کہ دکھائی نہیں دیتا۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا نہیں پہنچایا؟ کہ اتنی نور کی شدت ہے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ اصل ایک مثال تو بلا تشبیہ کہ آپ ٹکٹکی باندھ کر سورج کو دیکھ نہیں سکتے، میں نے مثال دی کہ آپ سورج کو دیکھ نہیں سکتے، اسی طرح اللہ کے نور کی شدت اتنی ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا۔ عالم نور ہے اور اسی نور سے اللہ نے اپنے مخلوق اول کو خلق کیا، اور مخلوق اول نے کہہ دیا اخترعنا من نور ذاتہ، اللہ نے ہمیں اپنے نور ذات سے تخلیق کیا۔ یہ تخلیق کا لفظ میں نے استعمال کیا، معصوم نے کہا اختراع کیا، اختراع کیا، ہمیں اپنے نور سے صادر کیا، ہمیں اپنے نور سے ظاہر کیا۔ کس نور سے؟ نور ذات سے۔ تو کہا ہوں آپ کو یہاں اور لے جائیے ایک بات کہ ایک عالم اسلام نے، مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں سے جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اجازت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم سے پوچھا گیا یا خود ان سے ہی پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ ذات محمد کیا ہے، اور یہ بتائیے کہ علم محمد کیا ہے۔ تیار ہے سننے کے لیے؟ تیار ہے نا سننے کے لیے؟ اس سے پہلے میں بتاؤں کہ ہمارے ائمہ نے جو عقیدہ توحید دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کسی میں حلول نہیں کرتا، اللہ کسی میں داخل نہیں ہوتا، حلول کا عقیدہ ہمارا نہیں۔ اللہ منقلب نہیں ہوتا، یعنی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں نہیں آتا۔ اللہ کیا تغیر نہیں ہے، اللہ کیا حرکت نہیں ہے کہ ابھی یہاں تھا اب یہاں آ گیا، ابھی اوپر تھا اب شب جمعہ نیچے آ گیا۔ اللہ کیا تغیر نہیں، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا اور کسی ذات میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ سب باتیں ذہن میں رکھیے گا جو ہمارے ائمہ نے بتائی، عقیدہ توحید، یہ ذہن میں رہے۔ اب میں ایک عالم اسلام کا ایک استدلال آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کہ ذات محمد کیا ہے،
اور علم محمد کیا ہے؟ اب آپ سنیں گے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ذات محمد ذات خدا، اور علم محمد علم خدا۔ حیرانی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ کسی میں حلول نہیں کرتا، وہ کسی میں داخل نہیں ہوتا۔ لیکن میں کیا کروں کہ ان سے بھی پوچھا گیا کہ یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ اس لیے کہ ذات محمد مظہر ذات خدا تو ہو سکتی ہے، مظہر ذات خدا تو ہو سکتی ہے، لیکن عین ذات خدا کیسے؟ انہوں نے کہا دلیل ہے میرے پاس۔ کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بڑی مشہور آیت ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ آپ آیت سے ہی سمجھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے نبی یہ پتھر آپ نے نہیں ہم نے مارے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں مارے ہم نے مارے۔ کنکر مار رہے تھے مصطفیٰ، اللہ نے کہا تم نہیں ہم مار رہے ہیں۔ ہاں بیٹھے آپ، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ یہ آپ نے نہیں مارے، یہ اللہ نے پتھر مارے۔ بھئی اب تو یقیناً آپ تک بات پہنچ گئی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کام ہمارا کام، تم نے نہیں کیا ہم نے کیا ہے۔ اور انہوں نے دوسری آیت پڑھی، کہا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی یہ لوگ آپ کے پاس بیعت کرنے آتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، انہوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور اللہ کا ہاتھ سب سے بلند ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ قرآن نے کہا انہوں نے ید اللہ پر بیعت کی ہے، ہاتھ آپ کا ہے، اللہ کہہ رہا ہمارا ہاتھ ہے۔ یہ دو دلیلیں ایسی ہیں کہ ذات محمد ذات خدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کار محمد کار خدا ہے۔ اور انہوں نے کہا قرآن میں کہا ہے اللہ نے سورہ نساء میں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور دلیل میں دو آیتیں تین آیتیں پیش کر دی کہ یہ کنکر آپ نے نہیں مارے ہم نے مارے، اللہ نے مارے۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یعنی دست محمد کو اللہ دست خدا کہہ رہا ہے، دست محمد کو اللہ دست خدا کہہ رہا ہے، محمد کے ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ کہہ رہا ہے، ید محمد کو اللہ ید اللہ کہہ رہا ہے، اطاعت محمد کو اللہ اپنی اطاعت کہہ رہا ہے۔ تو اب فارمولہ یہ طے پا گیا عالم اسلام کے تحت، فارمولہ یہ طے پا گیا کہ اللہ جس کے کام کو اپنا کام کہے اس کی ذات ہو جاتی ہے۔ اللہ جس ذات کے کام کو اپنا کام کہے اس شخص کی ذات ہو جاتی ہے۔ پیغمبر نے پتھر مارے، اللہ نے کہا ہم نے مارے ہیں، تو عالم اہل سنت نے کہا کہ یہ ذات خدا ذات محمد ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ انہوں نے تمہارے ہاتھ پر نہیں ہمارے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو عالم نے کہا کہ ذات خدا ذات محمد ہو گئی۔ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس فارمولے پر اگر برقرار رکھا جائے اور رہا جائے تو اللہ نے ایک اور آیت بھی نازل کی ہے، اے نبی جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے پرورش کی۔ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے اپنی پناہ میں لے لیا، ہم نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ تو یا تو یہ دکھایا جائے کہ اللہ اترا ہو اور اس نے مصطفیٰ کو اپنی گود میں لیا ہو، نہیں دکھا سکتے۔ ایک ہی گود ہے ابو طالب کی،
دوسری آیت بھی ہے ادھر سلامت رہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو بے مال و دولت کا پایا تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا. اس کی دولت کو اللہ اپنی دولت کہہ رہا ہے. یہ عالم لاہوت کی باتیں ہیں کہ جہاں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یا ذات خدا ہے یا ذات محمد ہے. اور اللہ نے اپنے صفات اور ذات کا مظہر بنایا ذات مصطفیٰ کو کہ اے نبی میرے تمام صفات کا مظہر میں تمہیں بنا رہا ہوں. جا کے پڑھیے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ان میں سے ہر نبی اللہ کی ایک ایک صفت کا مظہر قرار دیا گیا. ایک ایک صفت کا مظہر قرار دیا گیا. کہا اللہ نے کہا آدم کے لیے علم آدم الاسماء کلها، علماء نے لکھا کہ آدم کو اللہ نے اپنے علم کا مظہر قرار دیا، اپنے علم کا مظہر قرار دیا. اللہ نے کہا کہ حضرت ایوب کے متعلق اس لیے کہ اللہ کا ایک لقب کیا ہے؟ صبور، صبر کرنے والا بھی اور صبر کی طاقت دینے والا بھی. تو کہا اللہ نے اپنے صفت صبر کا مظہر ایوب کو بنایا، اپنی صفت حی کا مظہر عیسیٰ کو بنایا، اپنی ہیبت کا مظہر موسیٰ کو بنایا، اپنے حسن کا مظہر یوسف کو بنایا. دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ ایک ایک نبی کو اللہ نے اپنی ایک ایک صفت کا مظہر بنا دیا. تو ہر نبی کو ایک ایک صفت کا مظہر بنایا اور ان انبیاء کے لیے کہا کہ جیسے ہی عالم لاہوت میں اللہ نے اپنے محبوب کا نور خلق کیا، اختراع کیا، صادر کیا، ظہور کیا، برآمد کیا، جو لفظ رکھ لو، ہمیں ان الفاظ سے غرض نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے، وہ ظاہر ہوئے، وہ ظاہر ہوئے. ہمیں تو بس یہ بات طے کرنی ہے کہ وہ ظاہر ہوئے. جو چاہے لفظ رکھ لو. تو اللہ نے نور مصطفیٰ کو ظہور کی منزل پر قرار دیا، اور جب ظہور کی منزل پر قرار دیا تو حجابات میں بھیجا تاکہ مصطفیٰ کے حجابات میں اور اضافہ ہو جائے، مصطفیٰ کے حجابات اور مستحکم ہو جائے، مصطفیٰ کے حجابات اور قوی ہو جائے. کہا 12 حجابات میں ہم نے اپنے مصطفیٰ کے نور کو رکھا. پہلے حجاب میں ہماری 1000 برس تسبیح کرتا رہا، دوسرے حجاب میں 2000 برس ہماری تسبیح کرتا رہا، تیسرے حجاب میں 3000 برس ہماری تسبیح کرتا رہا، چوتھے حجاب میں 4000 برس ہماری تسبیح کرتا رہا، پانچویں حجاب میں 5000 برس ہماری تسبیح کرتا رہا، چھٹے حجاب میں نور مصطفیٰ 6000 برس ہماری تسبیح کرتا رہا، ساتویں حجاب میں 7000 برس ہماری تسبیح کرتا رہا، آٹھویں حجاب میں 8000 برس ہماری تسبیح کرتا رہا، نویں حجاب میں 9000 برس ہماری تسبیح کرتا رہا، 10ویں حجاب میں 10000 برس ہماری تسبیح کرتا رہا، 11ویں حجاب میں 11000 برس ہماری تسبیح کرتا رہا، 12ویں حجاب میں 12000 برس ہماری تسبیح کرتا رہا. اور یہ جتنے برس ہیں تمہارے والے نہیں، ہمارے والے ہیں. یہ جو برس ہیں تمہارے والے نہیں، ہمارے والے ہیں. کہا جب 12ویں حجاب میں 12000 برس اس نے ہماری تسبیح کی اور وہاں سے برآمد ہوا تو ہم نے 20 دریائے نور میں اس نور کو ہوتا دلوایا. اس لیے نہیں کہ یہ نور دریاؤں میں پاک ہو جائے، کہا اس لیے کہ ہر دریا کو اس نور سے ہم وقار دینا چاہتے تھے، ہم مزید تازگی دینا چاہتے تھے، ہم ان دریاؤں کے مقدار میں اضافہ کرنا چاہتے تھے. اس کو ہم نے دریائے حیا میں، دریائے وفا میں، دریائے حیا میں غوطہ دیا، دریائے وفا میں غوطہ دیا، دریائے سیانت میں غوطہ دیا، دریائے خشیت میں غوطہ دیا، دریائے خضوع میں غوطہ دیا، دریائے دیانت میں غوطہ دیا، دریائے شرافت میں غوطہ دیا. کہ ہر دریا میں ہم نے اس نور کو داخل کیا اور ہر دریا سے برآمد ہوتا دوسرے دریا میں جاتا اور ایک ایک دریا میں 20 ہزار برس رکھا. کیا سن رہے ہیں؟ کہ 20 دریائے نور میں ہم نے اس کو ہوتا دیا اور ہر دریا میں 20 ہزار برس رکھا، ہر دریائے نور میں 20 ہزار برس رکھا. یعنی حیا، صفت حیا بھی نور ہے. جملے پہ آپ نے غور نہیں فرمایا، آپ جملہ کہہ دیتا ہوں. اللہ نے کہا ہم نے اس نور کو دریائے وفا میں 20,000 برس غوطہ دلوایا. اس کا مطلب ہے وفا بھی ایک نور ہے، وفا بھی ایک نور ہے. اب
اب تو بتا دو کہ تاجدار وفا کون ہے؟ وفا بھی ایک نور ہے. کہ دریائے حیا میں، دریائے وفا میں، دریائے سیانت میں، دریائے شجاعت میں، دریائے شرافت میں، دریائے خشیت میں، دریائے خضوع میں، کہ ہر دریا میں ہم نے 20,000 برس رکھا اس نور کو. اور جیسے ہی آخری دریائے حیا میں، دریا جو آخری کا دریائے حیا، اس میں غوطہ پا کے یہ نور برآمد ہوا. یہ نور برآمد ہوا. اور جب نور برآمد ہوا تو خشیت الہی کا مشاہدہ کیا، دبدبہ الہی کا مشاہدہ کیا، ہیبت الہی کا مشاہدہ کیا. اور جیسے ہی ہیبت الہی کا مشاہدہ کیا، اس نوری پیکر کی جبین پر نور کے پسینے کے قطرے ٹپ گئے. اللہ نے کہا اتنا حسین لگ رہا ہے ہمارا محبوب، اور اس محبوب کے پیشانی پر جو پسینے کے قطرے، نور کی پیشانی پر جو پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اللہ نے کہا اور اس کے حسن میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم ان قطروں کو ضائع نہیں کریں گے. کہ ایک ایک قطرہ ٹپکتا گیا، ایک ایک نبی بنتا چلا گیا. ایک ایک قطرہ ٹپکتا گیا. نوری پیکر کی پیشانی بھی نور، اور پیشانی نور سے ٹپکنے والے قطرے بھی نور. کسی قطرے سے آدم بنا آدم بھی نور، کسی سے نوح بنا نوح بھی نور، کسی سے ابراہیم بنے ابراہیم بھی نور، کسی سے موسیٰ بنے موسیٰ بھی نور، کسی سے عیسیٰ بنے عیسیٰ بھی نور، کسی سے یعقوب بنے تو یعقوب بھی نور، کسی سے یوسف بنے، کسی قطرے سے یوسف بنے تو یوسف بھی نور. اتنا چرچا ہے اس میں یوسف کا. ایک پسینے کا قطرہ ہے. جب پسینے کے قطرے کا یہ نور ہے تو علی کو کہا تم میرا خون. اسی لیے یوسف کو وجہ اللہ نہیں کہا گیا، علی کو وجہ اللہ کہا گیا. اللہ نے اپنی صفت واحد کا مظہر بنا دیا اور وہی صفت دے کے زمین پر بھیج دیا اور اس صفت کا استعمال ہر نبی نے کیا تو ہر نبی کو ایک ایک صفت کا مظہر بنا دیا. یہ سارے انبیاء جبین مصطفیٰ سے ٹپکے ہوئے پسینے کے قطرے. اب سوچو کہ 1,24,000 انبیاء، ہر نبی صفت خدا کا مظہر اور ہر نبی کو ایک ایک صفت دی گئی اور یہ صفتیں اس وقت ظاہر ہوئی جب پسینے کے قطرے ٹپکے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ پسینہ ذات محمد ہی میں تھا تو جو صفات 1,24,000 کے تھے وہ سارے میرے مصطفیٰ کے اندر. ان سارے صفات کا مظہر ہمارا نبی اللہ کی ہر صفت کا مظہر. اور یہی وہ گنجینہ ہے، یہی وہ مخزن ہے، یہی وہ خزانہ ہے کہ یہاں سے اللہ نے آدم کو علم دے دیا، مصطفیٰ سے لے کے آدم کو علم دے دیا، نوح کو نجابت دے دی، ابراہیم کو خلت دے دی، موسیٰ کو حیبت دے دی، عیسیٰ کو زہد عطا فرمایا اور یوسف کو حسن عطا فرما دیا، ایوب کو صبر عطا فرما دیا، عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی عطا فرما دی. یہ سب ذات مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ صفتیں بٹ رہی ہیں. اور وہ صفت کہ جب اللہ کے اسی دربار میں ہے کہ جہاں ابھی ملک بھی خلق نہیں ہوا. اب تو اس سے پہلے واپس جا رہے ہیں، یہ تو بیچ میں میں نے آپ کے حوالے کیے جملے کہ بس وہ ہے اور خدا ہے. اور اللہ نے اپنی صفات کا مظہر قرار دے دیا اور قرار دیا تو یقیناً جب محبوب سامنے ہو تو محب کا دل چاہتا ہے جو میرا وہ اس کا. یا تو پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، یا پھر جو اس کا دل چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے اپنے محبوب. تو اللہ نے اپنی صفتیں عطا کر دی، اپنی صفتیں عطا کر دی. صفت عطا کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ ان صفتوں کی اصل پہچان مصطفیٰ تک پہنچے.
شاید میں جملہ پہنچا نہ سکا، تاکہ ان صفتوں کی اصل معرفت مصطفیٰ تک پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ ذات مصطفیٰ کو خلق کرنے کا اولین اور اہم ترین مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میری معرفت آگے بڑھے، مجھے پہچانا جائے. اصول کافی میں آقا ہے محمد ابن یعقوب کلیانی نے ایک جملہ لکھا، اس لیے کہ آپ چپ ہو گئے تو ضروری ہے بات سمجھانا، کہ ایک سائل نے آ کے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا. ابھی پرسوں میں گفتگو کر رہا تھا تعبیر اور تفسیر، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعبیر یہاں پہ ہو، اور تعبیر سوائے راسخون فی العلم کے کوئی اور کر نہیں سکتا، اور کسی کو اجازت بھی نہیں. جو حاملان علم لدنی ہیں، جنہیں اللہ نے علم دیا ہے براہ راست، تو پوچھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا ارشاد فرمائیے یہاں لیعبدون سے کیا مراد ہے؟ جبکہ لیعبدون عربی کا لفظ ہے، اور لیعبدون سے مراد عربی دور کا اس وقت معاشرہ جو عرب والا ہے، تو جو سامنے آ رہا ہے سائل وہ بھی عرب، اور جو پیغمبر کا جانشین ہے وہ تو ہر زبان جانتا. تو اب وہ جو عرب ہے وہ آ کے پوچھ رہا ہے، جس کو عربی زبان کا ایک ایک لفظ معلوم ہے، اس کا مطلب بھی معلوم ہے، پھر آ کے فرزند رسول سے پوچھ رہا ہے یہاں لیعبدون سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تعویل کا چرچا اس زمانے میں تھا، اور لوگ جانتے تھے کہ آیتوں کے معنی بھی ہیں، تفسیر بھی ہے، تعویل بھی، اور ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی، اور آیا بھی صرف چھٹے امام کے پاس، اور کسی کے پاس گیا بھی نہیں. اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ تعویل کا علم کسی اور کے پاس ہے بھی نہیں، جانتا ہے وہ، اسی لیے دروازے پہ آ گیا. کس کے دروازے پر؟ شہر علم کے دروازے پر آگے، اور کہا یہاں لیعبدون سے کیا مراد؟ امام نے ارشاد فرمایا یہاں لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون. اتنا آسان لفظ ہے. مولا نے کہا اللہ کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، یعنی ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا. یہ معصوم کا جملہ ہے، اور جا کے اصول کافی پڑھ لیجیے گا باب حجت میں. کہا کہ یہاں لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے سارے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا. اور مخلوق اول کون ہے؟ مصطفیٰ. تو مخلوق اول کی خلقت کا اولین مقصد یہ ہے کہ وہ پہچانا جائے، وہ پہچانا جائے. کیا آج میں اور آپ اور اس روح ارض پر جتنے مسلمان ہیں، کوئی مسلمان چاہے بڑے سے بڑا عالم و عالم ہی کیوں نہ، یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کو ویسے پہچانا جیسے وہ پہچانوانا چاہتا؟ کوئی نہیں پہچان سکتا. جتنے صفات کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچایا گیا، اس سے آگے ایک انچ ہم نہیں بڑھ پائے، اس لیے کہ ہمارا دماغ اتنا ہی ہے اور اسی کو قبول کرتا. اس سے زیادہ جائیں گے تو میں کہہ چکا سوائے حیرت و کفر کے کچھ اور نہیں. تو کہا اسی دائرے میں رہنا، اور یہی تمہاری ضروریات ہے، یہی تمہاری ضروریات ہے. ان 99 کے دائرے میں تمہاری ضروریات کامل ہو جاتی ہیں. نہیں تو اللہ کے ہزاروں لاکھوں صفات ایسے ہیں جو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ اور کیا کیا کر سکتا ہے، اور کیا کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس موقع پر ایک مثال دیتا ہوں اور مثال آپ کے حوالے کرتا ہوں. کہ میں نے مثال دی تھی کہ اگر انسان پورا تخلیق ہو گیا، بالفرض محال دیکھیے کہ مفروضوں پہ بات کی جا سکتی ہے کہ بھائی فرض کر لیا جائے، مفروضوں پہ بات ہوتی ہے. فرض کر لیا جائے کہ اللہ نے ہمیں خلق کر دیا اور کان نہ دیتا، کان ہوتے ہی نہیں، سماعت ہی نہ ہوتی، تو کیا ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ سنا بھی جا سکتا ہے؟ کوئی ہے کیا یہ معلوم ہوتا کہ سنا بھی جا سکتا؟ ابھی کتنی ہی صفات ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں. اللہ کی بات کرو، کتنے ہی کروڑوں صفات ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے. ہمارے دائرہ تخلیق میں جتنی چیزیں ہیں، ہم انہی چیزوں کے حوالے سے پرفیکٹ ہیں. اسے اللہ نے کہا ایسا نے تقویم پر خلق کیا، جو تمہاری بہترین شکل ہو سکتی تھی ہم نے اس پہ خلق کیا. تمہارے پاس نہ کوئی کمی ہے نہ زیادتی ہے، ہم نے تمہیں بے عیب قرار دیا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا بات؟ تو کروڑوں صفات ایسے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے. اب یہ سارے صفات کا مظہر اس نے ذات مصطفیٰ کو قرار دے دیا، ذات مصطفیٰ کو قرار دے دیا کہ یہیں سے علم کے سوتے بھی پھوٹیں گے. ٹھیک ہے، سارے صفات کا مظہر. اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے. وہ چاہتا تھا کہ اسے پہچانا جائے. یعنی یہ حدیث علماء اہل تسنن نے بھی حدیث قدسی کی.
اور علماء تشیع میں سے آپ جا کے پڑھ لیجیے گا، اکثریت نے لکھی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اہل سنت برادران کے لکھا ہے کہ اللہ نے کہا فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ، پھر میں نے مخلوق کو خلق کیا۔ ہمارے لکھا ہے کہ اللہ نے کہا فَخَلَقْتُكَ يَا مُحَمَّدْ، یہ میں بتا چکا، آج بتانا دوبارہ ضروری تھا تاکہ بات متصل ہو جائے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اللہ نے کہا كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ لَكَ نُورًا فَخَلَقْتُكَ يَا مُحَمَّدْ، اور ہمارے برادران اسلام نے لکھا ہے کہ كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ لَكَ نُورًا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو خلق کیا۔ ہمارے یہاں کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تم کو خلق کیا، اور دونوں میں کوئی افتراق نہیں ہے، وہ جملہ بھی صحیح ہے، یہ جملہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ میں نے مخلوق کو خلق کیا تو مخلوق اول بھی محمد ہی ہے، مخلوق اول بھی مصطفیٰ۔ تو اب دیکھیے وہ چاہتا ہے کہ اسے ویسے پہچانا جائے کہ جیسے پہچاننے کا حق ہے، اور اگر پہچان میں ذرہ برابر بھی کمی ہو گئی تو مقصد تخلیق عبث ہو جائے گا۔ ایک ہم ہیں جو پہچانتے ہیں اللہ کو، ایک ہم ہیں جو پہچانتے ہیں اللہ کو، کہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے علماء نے آئمہ سے سن کے ہمیں بتا دیا کہ اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، ہم نے تھوڑا بہت پہچان لیا کہ ہاں بھائی وہ پالنہار ہے، وہ عقدہ کشا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ لشپال ہے، وہ اولاد دیتا ہے، وہ خلق کرتا ہے، وہ بارش برساتا ہے، وہ ہوا چلاتا ہے، وہ بیماری میں شفا دیتا ہے، وہ انسان کو انسان بناتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی گئی۔ تو کیا ایسے ہی مصطفیٰ پہچانتے تھے؟ ایسے ہی مصطفیٰ پہچانتے تھے؟ بھائی جب ہم نے کسی چیز کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم نے کہا وہ خالق ہے، جب ہم نے بارش برستے ہوئے دیکھی تو ہم نے کہا کہ وہ بارش برسانے والا ہے، جب ہم نے چونٹی کو رزق کھاتے ہوئے دیکھا تو ہم نے کہا کیا اعلیٰ رازق ہے۔ نہیں پہنچ رہی بات تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے ایک بہت سادہ سا سوال کیا، اللہ سے عرض کی پروردگار مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے دکھا، لیکن لفظ ہے ارنی، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے میں نے کہا کہ میں نے یہ مٹھی بند کر لی، تو آپ کہیں گے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ جواب کیا ہے؟ ختم بات۔ اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ تو زندہ کیسے کرتا، کیف تحیی الموتى، تو کیسے زندہ کرتا۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ کسی بھی مردے کی طرف اشارہ کرتا اور اس پروسیس کو دکھا دیتا کہ میں ایسے زندہ کرتا ہوں، مردہ مرا ہوا ایسے زندہ ہوتا۔ جواب یہی تھا۔ یہ جواب تو ہر کسی کو دے سکتا تھا، وہ تو خلیل ہے، وہ تو دوست ہے اللہ کا، اور اللہ کا دوست کہہ رہا کہ مجھے تو دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا۔ توجہ فرما رہے آپ؟ تو اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ کوئی بھی مردہ پڑا ہوتا تو اللہ اس نظام کو بتاتا کہ مردے میں جان کیسے ڈالی جاتی اور مردے کو زندہ کیسے کیا جاتا، یہ جواب ہونا تھا۔ لیکن نبی پوچھ رہا ہے، اور نبی بھی ابراہیم، اور ابراہیم بھی خلیل، اور ابراہیم خلیل وہ کہ جو اللہ کا گھر بنا چکا، اور جس سے اللہ نے کہا میرے گھر کو طہارت بھی دو۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے دکھا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے کہا دکھا دیا تو تم ابراہیم کیسے، ہم تمہیں ایسا بنا دیں گے، تمہیں اپنی وہ صفت عطا کریں گے کہ تم مردوں کو زندہ کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ کیف تحیی الموتى، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا۔ اللہ نے کیا کہا کہ اے ابراہیم فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم 4 پرندوں کو جمع کرو۔ کتنی مشہور بات ہے بھائی، سب کو یاد ہے نا، اور ان کے گلے کاٹو، ذبح کر دو، اور ان کا گوشت نکالو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، قیمہ قیمہ بنا دو، ان کو آپس میں مخلوط کر دو، اور مخلوط کرنے کے بعد مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، اور چونچ اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ مور، بطخ، کوا، کبوتر، کہا کہ مور کی چونچ ہاتھ میں رکھنا، اور مختلف پہاڑوں پر جو گوشت تم نے بکھرایا ہے، اور تو یہ کہنا کہ اے مور کے گوشت آ جا، تو ان تینوں میں سے صرف مور کا گوشت نکلے گا اور آ کے اپنے وجود میں جمع ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کر کے نہیں دکھایا، اللہ نے اپنی صفت ابراہیم کو دے دی۔ تو
تو جب ابراہیم کو اپنے نظام کا اختیار دے سکتا ہے تو ابراہیم تو پسینے کا قطرہ ہے نا بھائی. تو اس لیے میں نے زحمت دی کہ مصطفیٰ کے ذریعے چاہتا تھا کہ پہچانا جائے، چاہتا تھا کہ پہچانا جائے اور مخلوقات کا سلسلہ آگے بڑھے اور کوئی ایک ایسا ہو جو مجھے ویسا پہچانے جو پہچاننے کا حق ہے، ویسا پہچانے جو پہچاننے کا حق ہے. اب پوچھا گیا میرے رسول کافی سے جملہ لے جائیں اور آپ سلامت رہیں کہ بڑی تاخیر بھی ہو جاتی ہے لیکن جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ کئی مقامات دور سے آتے ہیں آپ، لیکن میں اپنے دائرے وقت میں تقریر کو کامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ ارشاد فرمائیے قبل تخلیق مخلوق کیا اللہ خود اپنے کو پہچانتا تھا؟ کیا وہ اپنے نفس کا عارف تھا؟ کیا وہ اپنے کو پہچانتا تھا؟ میرے امام سے بات کی گئی کہ جا کے پڑھیے شیخ شدوق علیہ الرحمہ کی کتاب کتاب التوحید، بڑی پسند ہے مجھے وہ کتاب اور آپ کو بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے کم پڑھے لکھے دوستوں کو بھی ضرور پڑھائیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ توحید آل محمد ہے کیا. جو آل محمد نے توحید بیان کی وہ آقا شیخ شدوق نے پوری کتاب التوحید میں لکھی اور بڑی محنتیں ہیں ہمارے علماء کی، پھر کبھی اس پر عرض کریں گے. تو پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ جب اس نے مخلوق کو خلق کیا کہ وہ پہچانا جائے تو کیا وہ خود اپنا عارف تھا، اپنے کو پہچانتا تھا؟ مخلوق کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو پہچانے. بعض اوقات آپ کی صفات چھپی رہ جاتی ہے، کوئی دوسرا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ارے بھائی تم یہ کام بہت اچھا کر سکتے ہو، پھر وہ کہتا ہے اچھا ہاں واقعی یہ کام میں کر سکتا ہوں. اللہ ہے اللہ. معصوم نے کہا ہاں وہ اپنے آپ کو بخوبی پہچانتا تھا، خود اپنے نفس کا عارف تھا، اپنے آپ کو، نفس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پہچانتا تھا. اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. میرا جملہ پہنچ جائے تو بتائیے گا. اور میں خشک باتوں کو بھی آپ کے سامنے، بچوں کے سامنے، آپ کے سے نہیں، بچوں کے سامنے بڑے آہستہ اور بڑے آسان کر کے بیان کر رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو پہچانتا تھا، اس سے بڑا کوئی نہیں. جب اس سے بڑا کوئی نہیں تو اس کی اپنے بارے میں جو معرفت ہے اس معرفت سے بڑی بھی کوئی معرفت نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کامل معرفت کے ہوتے ہوئے کسی ایسی مخلوق کو خلق کرے جو اسے آدھا پہچانے اور آدھا نہ پہچانے؟ جس نے میرا جملہ محفوظ کیا اس کو میرا سلام. یہ کیوں ہوگا کہ کوئی اپنی کامل معرفت ہوتے ہوئے کسی ناقص معرفت کو خلق کر دے، کسی کم معرفت کو خلق کر دے؟ لہذا ضروری ہے کہ جیسے وہ خود اپنے کو پہچانتا ہے ویسے ہی مخلوق بھی، مخلوق اول بھی اس کو ویسے ہی پہچانے، ویسے ہی پہچانے. تو اب حضرت ابراہیم کا واقعہ قرآن میں اس لیے بھی دیا گیا ہے تاکہ جب یہ بات مصطفیٰ تک پہنچے تو دلیل پہلے ہی مل جائے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنی ایک صفت کا حامل، اپنی ایک صفت کا مقتدر بنا دیا تھا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنی ایک صفت عطا کر دی تھی کہ دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں، جانو میں کیسے زندہ کرتا ہوں. تو اب اللہ نے کہا دلیل یہ موجود ہے، اب واپس پلٹو کہ ہم چاہتے تھے کہ مصطفیٰ ہمیں ویسا پہچانے جیسے ہم ہیں، جیسے ہم ہیں. تو ہم نے مصطفیٰ کو کسی شے کو رزق دے کے نہیں بتایا کہ مصطفیٰ ایسے ہم رزق دیتے ہیں، مصطفیٰ ایسے ہم خلق کرتے ہیں، مصطفیٰ ایسے ہم رحم کرتے ہیں، مصطفیٰ ایسے ہم کرم کرتے ہیں. نہیں، مصطفیٰ کو خالق بنا کے بتایا ہم ایسے خلق کرتے ہیں، مصطفیٰ کو رحیم بنا کے بتایا ہم ایسے رحم کرتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو مصطفیٰ نے اللہ کو ویسے پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے، اور جب پہچانا سجدے میں گر گیا. اس لیے کہ معرفت کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنی پیشانی خاک پر رکھ دے. پروردگار تجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں تیرا ذلیل ترین بندہ، میں تیرا خاکیزہ ترین بندہ. تاکہ معرفت کی اعلیٰ ترین پہچان یہ ہے کہ بس سجدے میں سب رکھ دیا جائے. اور مصطفیٰ نے لاکھوں برس کے بعد سجدہ نہیں کیا تھا.
یہاں نور مصطفیٰ خلق ہوا، یہاں سجدے میں گر گیا. یعنی جو معرفت نور کے ذریعے سے صفات کا انتقال تھا وہ فوراً منتقل ہوا، وہ فوراً منتقل ہوا. تو اب مصطفیٰ کی جو معرفت الہیہ ہے وہ اسی مقام تھی. ہوگا 5 منٹ اگر آپ دے دیں مجھے. بھئی دل سے کہہ رہے ہیں نا سلام علیکم. تو اب ہے عالم لاہوت جہاں کے ہیں مصطفیٰ. مصطفیٰ وہاں ہو تو نظر نہیں آتے، اس لیے کہ نور دکھائی نہیں دیتا. دلیل سب سے بڑی آپ کے پاس ابھی موجود ہے، 2 فرشتے بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین ساتھ ساتھ دکھائی نہیں دے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ نور سے بنے. نور دکھائی نہیں دیتا، نور دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا. نور جو ہوتا ہے نظر نہیں آتا. توجہ فرما رہے ہیں، وہ ہے عالم لاہوت، یہ ہے عالم ناسوت. بیچ میں ہے جبروت و ملکوت، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عالم لاہوت سے کسی کو بھیجا جانا ہے، اور بھیجا جانا ہے مجبوروں کی طرف، کہ جو دیکھنے جن کے لیے ضروری ہے کہ جس کو دیکھیں گے اس کی اتباع کریں گے، جس کو دیکھیں گے اس کو مانیں گے. تو اب لاہوت سے عالم ناسوت کی طرف معصوم نے ارشاد فرمایا. میں نے پھر کہا، اس دن بھی کہا تھا کہ صیغہ تھا جمع کا، اور میں نے صفت واحد کے طور پر استعمال کی، تو ابھی بھی میں واحد کے طور پر استعمال کروں. صیغہ ہے تثنیہ، 2 کے لیے، صیغہ ہے 2 کے لیے، اور میں واحد کے لیے استعمال کروں. معصوم نے ارشاد فرمایا ظاہرہما بشریہ وباطنہما لاہوتیہ. ظہر للخلق، ظہر للخلق علی حیاکل الناسوتیہ لیدیقوا رؤیتہما. یہاں سے جملہ آپ لے جائیے. کہا کہ مصطفیٰ کا 2 کے نام لیے ہیں، ظاہرہما، ان 2، یہ 2 تو بہتر جانتے ہیں محمد و علی کی بات ہو رہی ہے. کہا کہ ظاہرہما ناسوتیہ و باطنہما لاہوتیہ. کہا کہ ان کا ظاہر بشر ہے، عالم ناسوت کے ہیں. ظاہری طور پر عالم ناسوت یعنی بشر، اور باطنی طور پر حقیقی طور پر عالم لاہوت کے ہیں یعنی نور. کا تمہیں پتا ہے ظہر للخلق علی حیاکل الناسوتیہ، تمہیں پتا ہے کہ مخلوق کے لیے انسانوں کی شکل میں کیوں آئے؟ معصوم نے مسئلہ حل کیا. کہ تمہیں معلوم ہے کہ بشر کے لیے، عالم ناسوت کے لیے حیاکل ناسوتیہ یعنی انسانوں کی شکل میں کیوں آئے؟ کہ اس لیے آئے تاکہ تم انہیں دیکھ سکو. جملہ بڑا تھا، آپ نے بڑی آسانی سے سنا. تاکہ تم انہیں دیکھ سکو، تاکہ وہ تمہیں نظر آئیں. اس لیے کہ اگر اصلی شکل نور میں آ جاتے تو نظر نہ آتے، اور نظر نہ آتے تو قابل اطاعت نہیں تھے، قابل اتباع نہیں تھے، اس لیے کہ نظر نہیں آتے. تو پھر کہا کہ انسان کی شکل میں بھیجا گیا، لباس بشر پہنا کے بھیجا گیا. کون سا لباس بشر؟ کون سا لباس بشر؟ آپ جب جائیں کنگڈمز کی طرف، اینیمل کنگڈم میں آپ چلے جائیے، 1 کروڑوں 9 انواع کی قسمیں ہیں. اینیمل کنگڈم آپ دیکھیں گے کہ کروڑوں قسمیں ہیں جانوروں کی. اسی طرح جب آپ چلے جائیں گے سمندر میں، کل بھی بیان کر رہا تھا، تو سمندری مخلوقات کی بھی کئی ہزار لاکھوں قسمیں ہیں. اسی طرح بشر بھی ایک قسم کا نہیں ہے. بخار مولوی اس پہ بات بہت اچھا سنا. مولوی نے کہا کہ یہ آپ لوگ کیوں پریشان کرتے ہیں لوگوں کو بار بار یہ کہہ کے کہ ہم جیسے نہیں، ہم جیسے نہیں، ہم جیسے نہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی تم ان کی طرح ہو، تو آپ کیوں مصر ہیں کہ ہماری طرح کے نہیں، ہماری طرح کے نہیں؟ ہم نے کب کہا کہ ہماری طرح کے نہیں؟ بشر ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. بشر کی اقسام ہے. اللہ نے کہا میں مٹی سے بشر بنانے جا رہا ہوں. ایک جگہ کہا کہ میں نے ماں یعنی پانی سے بشر بنایا. ایک جگہ کہا کہ مریم بیت المقدس میں تھی، زکریا باہر تالا لگا کے چلے جاتے تھے،
کوئی بھی نہیں ہوتا تھا جناب مریم کے پاس. اور ایک بار عبادت کر رہی تھی تو برابر میں ایک بشر کو دیکھا. بی بی مریم پریشان ہو گئی, تم کہاں سے آ گئے, کہاں سے آ گئے؟ تو آنے والے نے کہا پریشان نہ ہو, انما انا رسول ربک, میں تمہارے رب کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, اور اللہ نے مجھے تمہاری طرح کا بشر بنا کے بھیجا ہے. جبرائیل آئے, جبرائیل نے جناب مریم سے کہا پریشان نہ ہو, میں تمہارے رب کی طرف سے آیا اور مجھے تمہاری طرح کی شکل دے کے بھیجا گیا. تو ایک بشر ہے پانی والا, ایک بشر ہے مٹی والا, ایک بشر ہے وہ کہ جو ملک ہوتا ہے اور بشر کی شکل میں آتا ہے. جس طرح قلم بہت سے ہوتے ہیں, ہر ایک قلم قلم کہلاتا ہے, بال پوائنٹ بھی قلم کہلاتا ہے, لکڑی کا قلم بھی قلم کہلاتا ہے, لوہے کا قلم بھی قلم کہلاتا ہے, سونے کا قلم بھی قلم کہلاتا ہے. جب سارے قلم اکٹھا کرو گے اور میں کہوں سارٹنگ کرو, لکڑی والے الگ کر دو, لوہے والے الگ کر دو, سونے والے الگ کر دو, کہلائیں گے سبھی قلم, لیکن قسمیں الگ ہو جائیں گی. جدھر ہے جدھر اگر بات پہنچ رہی ہے بھائی, 4 قسم کے قلم آ گئے, پلاسٹک کا ہے, لکڑی کا ہے, لوہے کا ہے, سونے کا ہے, سارے قلم ڈھیر ہو گئے. اور ہم نے کہا کہ سارے قلم ایک ایک جیسے جو ہے اکٹھے کر کے الگ الگ کر دو, تو 25 قلم ہو گئے, پلاسٹک والے 25 قلم ہو گئے, لکڑی والے 25 قلم ہو گئے, لوہے والے 25 قلم ہو گئے, سونے والے. اب سونے والا قلم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں لوہے والے قلم جیسا ہوں, لکڑی والا قلم پلاسٹک والے قلم جیسا نہیں ہے, سارے قلم. تو یہ تو طے کرو بشر تو ہے کسی جیسا بشر. بھائی جن سے کہا جا رہا ہے وہ سارے مکے کے کافر ہیں, ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں. تو پیغمبر کے ابو جہل سے کہیں گے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, عتبہ سے کہیں گے کہ تمہاری طرح کا بشر ہوں, شیبہ سے کہیں گے تمہاری طرح کا بشر ہوں, ولید سے کہیں گے تمہاری طرح کا بشر نہیں. علی سامنے آ گیا میں تمہاری طرح کا بشر, حسن حسین کی طرح کا بشر. چادر میں آ گئے, چادر میں آ گیا اور چادر والوں کو اتنا بڑھا دیا, چادر والوں کو اتنا بڑھا دیا تو جو بشر وہاں سے آیا, جو بشر لاہوت سے ناسوت کی طرف آیا اور جس پیکرے بشر میں آیا, اس نے اپنی طرح کے بشر چادر میں جمع کیے اور کہا پروردگار یہی میرے اہل بیت ہے جو مجھ سے ہے. کیا اللہ کو پتا نہیں ہے کہ یہ ہیں اہل بیت؟ تو پھر کیوں کہہ رہے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے؟ یہ انداز ہے وحی کا, یہ انداز ہے تکلم خدا کا, یہ انداز ہے اللہ کا, یہ اللہ کا انداز ہے. ہو گیا, اللہ نے کہا کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے بھیجا, وانزلنا حدیدا فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. سورہ حدید. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ذوالفقار کو آسمان سے نازل کیا. اب کہتا ہے کس لیے نازل کیا, آپ بتا رہا ہے وجہ. کہا کس لیے نازل کیا, ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. ہم نے لوہے کو آسمان سے اس لیے نازل کیا تاکہ اللہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کون ہے جو اللہ کا بھی مددگار ہے اور کون ہے جو اس کے رسولوں کا بھی مددگار ہے. قرآن کی آیت سورہ حدید 25ویں آیت کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ جان لے, اللہ کو یہ معلوم ہے. اللہ کو معلوم نہیں تو پھر کیوں کہا؟ معصوم نے کہا اللہ کا طرز تخاطب ہی ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللہ کا مطلب اب یہاں یہ ہوگا تاکہ تمہیں یہ بتا دے,
تاکہ تمہیں یہ بتا دیں. ایک بہت بڑے مفسر نے لکھا کہ قرآن کا طرز تخاطب اکثر ایسا ہوتا ہے، سنایا بیٹی کو جائے، اصل میں سنانا بہو کو ہوتا ہے. تاکہ اکثر خدا نے ایسے کلام کیا، نبی کو مخاطب کیا ہے لیکن امت ہوتی ہے مخاطب، امت مقصود ہوتی ہے. نبی کے ذریعے امت سے کہا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ میں معلوم ہو جائے. کہا یہ معلوم نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی بتانا چاہ رہا ہے تاکہ تمہیں یہ بتا دیا. آپ سمجھ میں آیا؟ چادر میں پاک جمع کر کے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیت، اللہ کو نہیں، کچھ ہے جو شہر میں ہے ان کو بتایا جا رہا ہے یہ ہیں، یہ ہیں میرے اہل بیت. کہ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیت وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن احبهم. اور پھر کیا کہا انہم منی وانا منہم. ٹھیک ہے نا، یہ میری طرح کے ہیں. یہ سارے جملے حدیث قصہ کے بتاتے ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں میں ان کی طرح کا بشر ہوں. لیکن بشر میں بھی فرق ہے. پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں تو پاک و پاکیزہ آئے ہیں. کوئی ہے جو اس سے انکار کرے؟ پھر کہہ رہا ہوں سب بول دیں پاک و پاکیزہ آئے ہیں، اور ہر انسان پاک و پاکیزہ نہیں آتا. تو فرق ہو گیا نا، بشر میں فرق ہو گیا نا. اور یہ وہ ہے کہ یطہرکم تطہیرا کی منزل پر، اور اس وقت طاہر نہیں کیے گئے کہ جب چادر میں آ گئے. ہمیشہ سے ارے چادر میں آئے تو ہم نے ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے، نہیں تو یہ ہمیشہ سے طیب و طاہر ہیں. اسی طریقے سے قدیر میں کہا من کنت مولا ہو فاز علی المولا، تو قدیر میں علی مولا بنائے نہیں گئے، مولائیت کا اعلان کیا گیا. مولا تو ہمیشہ سے تھے، علی تو مولا ہمیشہ سے تھے. قدیر میں مولائیت علی کا اعلان کیا گیا، چادر میں اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا گیا، اور چادر میں لے کے بتایا یہ ہیں صاحبان کے ساتھ، یہ ہیں علی، یہ ہے حسن حسین، یہ میری بیٹی فاطمہ. اور چادر بھی زہرا کی، اور اسے چادر تطہیر کہا جاتا ہے. کہ یہ چادر تطہیر ہے جس کے تحت آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس کے تحت آ جانے والوں پر اور جن کے لیے آیتیں نازل. حسد ہو گئی اس چادر تطہیر سے، امت کو حسد ہو گئی. یہ مقام و مرتبہ ہے ان کے پاس. تو کہا کہ اس چادر کو ہم ان کے سر پر رہنے نہیں دیں گے. ثانیہ زہرا ہے نا، وہی چادر سر زینب پہ تھی، وہی چادر سر زینب، زہرا کی چادر وراثت ہے. اجرکم علی اللہ. کہ بے چادر ایک قافلہ، وہ قافلہ بھی کوئی معمولی نہیں، جن کی وجہ سے عرب کو معلوم ہوا کہ پردہ کیا ہوتا، جن کی وجہ سے معلوم ہوا کہ حجاب کیا ہوتا. اور جن بیویوں کے حجاب کا انتظام کرنے والے کا نام ہے عباس. علی اشارہ کرتے تھے بیٹے عباس آپ کی بہنیں باہر آئیں، نکلنا ہے باہر. مدینے میں عباس اعلان کر دیتے تھے، کوفے میں عباس اعلان کر دیتے تھے کہ ہٹ جاؤ علی کی بیٹیاں باہر آ رہی ہیں. قناتے نہیں تو بنی ہاشم کے بی بی زینب کے بھائیوں کے پردے میں شہزادیاں ہیں. اور کوفے کی عورتیں آتی تھیں جب مولا علی نے اپنا گھر کوفے میں قرار دیا. مولا علی مسجد کوفہ میں درس دیا کرتے تھے قرآن کا، اور بنت علی اپنے گھر میں. خواتین کوفہ آ جاتی تھیں اور علی کی بیٹی درس قرآن دیا کرتی. اور ایک ایک خاتون کو معلوم تھا کہ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیٹی، یہ رسول کی نواسی، یہ رسول کی نواسی. جب 2 برس کی ہوئی ہیں تو رسول اس دنیا سے گئے. یہ علی کی بیٹیاں ہیں. اور کوفے کے لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ جب علی کی شہزادیاں باہر آتی ہیں بڑے پردے کے انتظام میں آتی ہیں. سید السادات گھرانہ ہے، سیدانیوں کا گھرانہ ہے. اور کیا گزری ہے اس وقت کہ جب اسی بازار کوفہ سے زینب کو گزارا جا رہا ہے، بازار کوفہ سے علی کی بیٹیوں کو گزارا جا رہا ہے.
صرف یہی نہیں کہ گزارا جا رہا ہے، صدقے کر کر کے خور میں پھینکے جاتے ہیں۔ اور بار بار بی بی ام کلثوم میری شہزادی بار بار کہتی ہے اہل کوفہ تمہیں پتہ ہے ہم سید ہیں اور سادات پہ صدقہ حرام ہے۔ بچوں نے بھی ہاتھ نہ لگایا، کہا کہ ہم بھوکے رہنا پسند کریں گے، صدقہ ہم پر حرام ہے، حرام، ہم بھوکے پیاسے رہنا پسند کریں گے۔ یہی قافلہ عصمت و طہر پڑھ رہا ہے آگے، کوفے کے دربار میں آ گئے۔ کیا معمولی جملہ میں نے کہا، کوفے کے دربار میں آ گئے۔ مسجد کوفہ ہی میں ایک چھوٹا سا احاطہ تھا، وہاں پر جب زندان سے نکالا گیا تو وہاں پر بیویوں کو ٹھہرا دیا گیا، قیدیوں کو یہاں رکھو، اور جو مرد ہیں، قیدی مرد ہیں، ان کو لے کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور تقریباً 1 گھنٹے بعد ابن زیاد باہر آیا، قیدیوں کو انتظار کروایا گیا اسی مسجد کوفہ میں، جس مسجد کوفہ میں سجدے میں علی کے سر پر ضربت ہے۔ جو دوسری پیشی ہوئی وہ دربار میں ہوئی، ایک پیشی یہاں پر بھی ہوئی، سہن ہے۔ اور ایسے میں جب آگے قیدیوں کو بلایا جائے، شہزادی بھی ہے، بیویوں کے چھرمٹ میں، بیویوں نے بیچ میں شہزادی بھی سے علی کو رکھا ہوا، چاروں طرف سے علی کی بیٹی کو بیویوں نے پہرے میں لیا ہوا۔ آگے آگے ایک بیمار ہے جو رسن بستہ بھی ہے، جو زنجیر بستہ بھی ہے، اس کا ایک 5 برس کا بیٹا ہے جو ہونے والا امام ہے، امام محمد باقر۔ ان خواتین میں کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، ابھی کچھ تقریباً 60 کے قریب بچے بھی ہیں، 60 کے قریب، جب دربار کوفہ میں داخلہ ہوا ہے۔ اور ایسے میں ابن زیاد نے بدتمیزیاں شروع کی، بدگوئی شروع کی، گستاخی شروع کی۔ جیسے ہی وہ گستاخیاں بڑھتی گئی تو ادھر سے جناب زینب کے جملے پہنچے، ادھر سے بی بی زینب نے خطبہ شروع کیا اور اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا، لیکن ایسے نہیں، اس لیے کہ ادھر ابن زیاد نے اپنے جملے ختم کیے، ادھر شور شروع ہو گیا، جشن منانا، لوگوں نے مبارکبادی دی، لوگوں نے گیت گانے شروع کیے، نغمے گانے شروع کیے، تالیاں پیٹی جا رہی تھی، نغمے گائے جا رہے تھے، حاکم کو فتح کی مبارکبادی دی جا رہی تھی، اونٹ باہر جو تھے وہ نچائے جا رہے تھے۔ ایک بار شہزادی نے کہا کہ میں ان کوفے والوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، یہ جو باجے بج رہے ہیں ان کو چپ کرو، ان کو روکو۔ شیخ نے کہا اے علی کی بیٹی میرے اختیار میں نہیں ہے، میں نہیں روک سکتا ہے۔ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ ایک بار علی کی بیٹی نے کہا تیرے اختیار میں نہیں، اب تو علی کی بیٹی کا اختیار دے، اب تو علی کی بیٹی کا اختیار دے۔ ایک بار شہزادی نے اپنے بندے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا اور اشارہ کر کے کہا اس کو تو چپ ہو جاؤ، سب خاموش ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میرے 5ویں امام کا جملہ ہے کہ عالمہ غیر معلمہ، فاہمہ غیر مفہمہ، ثانی زہرا، کہا کہ یہ آواز جب آئی نا اس کو تو، میرے 5ویں امام کا جملہ ہے کہ صرف زمین والوں پہ اثر نہیں ہوا، عرش اعظم کی مخلوق بھی چپ ہو۔ یہ تھا اس وقت بی بی کے جملے کا اثر، تاکہ اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں تھیں وہ بھی رک گئی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی بولتا، سب کو چپ سا دے۔ اور ایک بار علی کی بیٹی نے خطبہ شروع کیا، پورا خطبہ لکھا ہوا ہے، خطبہ دیے جا رہی تھی، خطبہ آگے بڑھتا جاتا تھا کہ قبیلہ بنی ازد، ان کا ایک سردار تھا، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا، وہ نابینا تھا، دونوں آنکھیں اس کی نابینا تھی، اور وہ علی کا صحابی تھا۔ علی کے ساتھ جمل و صفین میں اس نے علی کی معیت میں لڑائیاں لڑی، ایک آنکھ اس کی جمل میں ضائع ہو گئی، ایک آنکھ صفین میں ضائع ہو گئی۔ قبیلہ بنی ازد کا بوڑھا آگے بڑھتا گیا، جوان بھی اس کے ساتھ ساتھ۔ ایک بار اس نے جوانوں سے پوچھا، نظر تو کچھ نہیں آ رہا، جوانوں سے پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ جوانوں نے کہا نہیں اے ابن عفیف، قیامت کیسی؟ کہا نہیں خدا کی قسم قیامت آ گئی۔ کہا سمجھ میں نہیں آ رہا سردار عبداللہ ابن عفیف، سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا دیکھو 21 رمضان کی صبح تھی، میرا مولا علی اس دنیا سے جا رہا تھا،
میں اپنے مولا علی کی خدمت میں آیا, میں نے مولا کے ہاتھوں کو چوما اور چوم کر کہا مولا زندگی بھر آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے, چاہتا ہوں جاتے جاتے پھر آپ کے چہرے کو دیکھوں, کیا ایسا ہو سکتا ہے میری بینائی واپس آ جائے؟ تو علی نے روتے ہوئے کہا تھا, عبداللہ ابن عفیف, علی چاہے دعا کرے ہاتھ پھیرے تمہاری بینائی واپس آ جائے گی, لیکن ابن عفیف میں سوچتا ہوں کہ کیا ہوگا کہ کبھی زندگی میں تم ایسا منظر دیکھ لو کہ جسے دیکھنے کے بعد تم کہو گے اے کاش ابن عفیف اندھا ہی ہو. تو میں نے کہا مولا اگر ایسا ہے تو مجھے بینائی نہیں چاہیے. میرے مولا نے کہا ابن عفیف خدا حافظ جاؤ, اب علی کی آواز قیامت میں سنو گے. اے میری قوم کے جوانوں, آج میں دربار میں علی کی آواز سن رہا ہوں, آج میں علی کی آواز سن رہا ہوں. جیسے ہی ابن عفیف نے کہا آج علی کی آواز سن رہا ہوں, ادھر سے زینب نے بلند آواز سے کہا ابن عفیف علی نہیں, علی کی بیٹی آئے, علی نہیں, علی کی بیٹی دربار میں آ گئی. ابن عفیف ہمارے گھر کو لوٹ لیا گیا. ابن عفیف اگر تم دیکھ سکتے تو دیکھتے, ابن سیاد کے سامنے میرے بھائی حسین کا کٹا ہوا لگا رکھا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, کیا گریہ کر رہے ہیں؟ بڑی کڑی منزلیں گزاری, بڑی کڑی منزلیں گزاری. یہ قافلہ قید کر دیا گیا, بار بار پیشی ہوتی تھی, اس لیے روکا گیا کہ یزید کو خط لے کے پوچھا گیا کیا کیا جائے, ان عصمت و طہارت کے اہل بیت کا کیا کیا جائے, ان قیدیوں کا کیا کیا جائے, ان کو یہیں قید رکھا جائے یا ان کو بھی ذبح کر دیا جائے, یا مدینے بھیجا جائے یا تمہارے پاس بھیجا جائے. یزید نے کہا ان کو میرے پاس بھیجو. سنو گے, لکھا ہے کہ جس منزل سے شام کی طرف جا رہے تھے وہاں سے شام کا راستہ 32 منزلوں پہ, یعنی 32 جگہ ٹھہر ٹھہر کے جانا پڑتا, مہینے سے زیادہ کا سفر ہے, 32 منزلوں کا, تو گویا 32 دنوں کا راستہ. کہا اس قافلے کو جو راستہ 32 دنوں میں طے کیا جاتا تھا, اس قافلے کو 16 دنوں میں طے کروایا گیا. کیا سنا آپ نے؟ کہا اتنی تیزی سے اونٹوں کو بھگایا گیا, اتنی تیزی سے اونٹوں کو بھگایا گیا کہ جب اونٹ دوڑتے تھے تو بیویوں کی گودیوں میں بچے اچھل اچھل کر زمین پر آ جاتے اور پیچھے آنے والے اونٹوں کے ٹاپوں میں کچل جاتے تھے. معلوم کتنے بچوں کی قبر راستے میں بنی ہوئی, سب جانتے ہیں آپ. کربلا ہے ہی ہر دم تازہ, کربلا ہر دم تازہ ہے. جب آپ سنتے ہیں لگتا ہے کل کا واقعہ ہے. یہ ہیں بیویاں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی کہ بچے پیچھے آنے والے اونٹوں کی ٹاپوں سے کچل جایا کرتے. داخلہ ہو گیا, کوفے سے باہر نکلے, عراق کی سرحد کو پار کرتے ہوئے جیسے ہی شام کی سرحدوں میں پہنچے تو ایک ایک مقام پر مقام کرتا ہوا قافلہ آگے بڑھتا گیا. ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں اہل بیت کی ایک چاہنے والی وہ بھی رہتی. ختم کر دی میں نے بات, آپ نے گریہ کیا, گفتگو تمام ہو گئی. صرف بات یہ ہے کہ آپ تک پہنچے کہ آل محمد نے کیا کیا ستم اٹھائے. محرم میں تو تیزی سے مسائل پڑھے جاتے ہیں, پھر آگے چلے جاتے ہیں, لیکن اب سننا کیا کیا گزری ہے آل محمد. وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے نصیبین کے مقام کا, اب میں بتا رہا ہوں موصل میں یہ قافلہ رکا. موصل میں بھی رہتے تھے بہت چاہنے والے, اور موصل سے تیزی سے گزرے ہیں یہ, اس لیے کہ پیچھے سے ایک اور کچھ لوگ آ رہے تھے جو ان کے لیے تلوار لے کے آئے تھے کہ ان سے ہم حسین ابن علی کا سر اور اہل حرم کو آزاد کرائیں گے. تو تیزی سے گزر رہے تھے, مگر ایک رات ایک مقام کیا, ایک جگہ پہ قیام کیا. گھر کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ بیویاں بیٹھی ہوئی, اور میں کل بتا چکا کہ یہ اشقیاء بیٹھتے تھے اپنے لیے شامیانہ لگا, اور اہل حرم کو کھلے آسمان تلے بٹھا دیا کرتے. پتہ نہیں جملہ پڑھوں یا نہ پڑھوں, لیکن مقتل میں لکھا ہوا, مقتل میں لکھا تاکہ ایک شخص کے ہاتھ میں حسین ابن علی کا سر تھا, اس نے نیزے سے سر اتارا. اور میں بتا چکا کہ ہر روز نئی زنبیلوں میں, نئے صندوقوں میں سر رکھ دیے جاتے تھے. اس کی ذمہ داری لگائی گئی کہ حسین ابن علی کا سر اتار کے وہ مخصوص صندوق جو ہے اس میں رکھ دیا جائے. اور وہ کہہ کے چلا گیا. اس نے ایک بار صندوق کو ایک پتھر پہ رکھ دیا اور اس سے امام حسین علیہ السلام کے سر کو نکالا, صندوق کو نیچے رکھا, اس پتھر پہ سر حسین رکھ دیا. آئے ضرور کہہ دینا کہ سامنے سر حسین رکھا اس نے, اور اپنے سامان میں سے شراب نکالی اور ادھر ہی شراب نوشی کرتے ہیں. سامنے حسین ابن علی کا سر رکھا, معصوم کے سامنے یہ گستاخیاں
ایسی ہیں کہ جیسے خدا کے سامنے گزرا. اور یہ اس نشے میں دھت ہو کے غش آ گیا. پتھر وہیں پہ تھا, حسین کا سر اسی پتھر پہ رکھا ہوا تھا. سامنے اہل حرم بیٹھے تھے. زینب کی نگاہ پڑی, میرے بھائی کا سر رکھا ہوا. زینب نے دیکھا یہ اشقیاء بے ہوش ہیں. بیویوں سے کہا آہستہ سے اٹھو اور میرے بھائی کے سر کے چاروں طرف بیٹھ جاؤ. اب تک جی بھر کے یہ بہن بھائی کو رو نہ سکے. بیویاں بیٹھ گئیں اور کہا آہستہ آہستہ ماتم کرتی رہو, ماتم کرتی رہو. حسین حسین, ہائے میرا ماجایا حسین, ہائے میرا ماجایا حسین, ہائے میرا پیارا بھائی حسین, اے ذبیح حسین, اے مقتول حسین, اے اپنے بھائی کے قرۃ عین حسین. بڑا گریہ ہو رہا تھا. یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے پہچانا کہ یہ اہل حرم ہیں, یہ نبی کی نواسیاں. جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ نبی کی نواسیاں, میں قریب گئی اور میں نے بھی رونا شروع کیا. میں کہا میں اتنا روئی کہ مجھ سے برداشت نہ ہو, مجھے غش آ گیا. کہتی ہے میں غش میں دیکھتی ہوں, بس آخری جملے سن لینا. کہا میں غش میں دیکھتی ہوں کہ جنت ہے اور جنت میں ایک نورانی بزم سجی ہوئی ہے. ایک بیچ میں تخت رکھا ہوا ہے, اس پر ایک شخصیت تشریف فرما ہے. میں نے حوروں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ نبی آخر محمد مصطفیٰ ہے. کہا کس کے انتظار میں؟ کہا اپنی بیٹی کے انتظار میں بیٹھے, اپنی بیٹی کے انتظار میں بیٹھے. آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے. کہا تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتی ہوں ایک نور کی اماری آئی. بہت ساری حوروں نے اس اماری کو چاروں طرف سے اپنے ضلعوں میں لے لیا. ایک حور نے اماری کا پردہ ہٹایا, ایک بی بی باہر برآمد ہوئی, نورانی بی بی باہر برآمد ہوئی. اس کے چہرے پر نقاب تھی اور اس کے دائیں شانے پر ایک سبز کرتا تھا کہ جس پر جگر کے ٹکڑوں کے نشان تھے. اس کے بائیں شانے پر ایک سرخ کرتا تھا جو خون سے آلودہ تھا. وہ بی بی ان شخصیت کے پاس آئے اور آ کر ایک بار اپنے بابا سے لپٹ کر کہا بابا آپ نے دیکھا آپ کی امت نے میرے بیٹے حسین کے ساتھ کیا کیا. بابا آپ نے دیکھا میرے بیٹے کا گلا 13 ضربوں سے کاٹا گیا. بابا علی اکبر کو حسین کو دکھا کے ذبح کیا گیا. بابا علی اصغر کو حسین کے ہاتھوں میں ذبح کیا گیا. اور یہ کہہ کے زہرا نے وہ خون بھرا کرتا اٹھایا, اپنے بابا کی گود میں ڈال دیا, اپنے بابا کی گود میں ڈال دیا اور کہا بابا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں لے لوں, تھوڑی دیر کے لیے سر اپنی گود میں لے لوں. وہ کہتی ہے میں نے خواب ہی میں دیکھا کہ ملائکہ آسمان سے اترے. رسول اللہ نے جبرائیل کو اشارہ کیا, جبرائیل جاؤ اور میرے نواسے کا سر لے کے آؤ. وہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ ملائکہ آسمان سے اترے, اس مقام پر آئے جہاں زینب بیٹھی ہوئی تھی. زینب کی گود میں حسین کا سر تھا, حسین کے رخسار پر رخسار رکھے ہوئے. زینب